لیگی قائد نواز شریف کی دبئی میں سیاسی ملاقاتیں جاری۔ پیپلز پارٹی قیادت سے مذاکرات میں اکتوبر یا نومبر میں الیکشن کرانے پر اتفاق ہو گیا۔ اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کو اپنا وزیر اعظم لانے کا حق حاصل ہوگا۔ نواز شریف بیٹی مریم نواز کے ہمراہ جلد سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے۔ جدہ میں حکام سے پاکستان میں سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر بھی اجلاسوں کا امکان۔ IMF ڈیل کے بعد اسی ماہ زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر 14 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر اور متحدہ عرب امارات سے 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ نئی حکومت کو دسمبر تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ معاہدے کے تحت بجلی 3.5 سے 4 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوگا۔ ڈالر اپنی اصل قدر کی جانب نیچے آئے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کئی خوشخبریاں سنا دی۔ IMF ڈیل کا معاشی سرگرمیوں پر مثبت اثر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی تیزی۔ 100 انڈیکس 2460 پوائنٹس اضافے کے بعد 43,900 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ کاروبار کے پہلے ہی گھنٹے 2230 پوائنٹس اضافے کے بعد کاروبار روکنا پڑا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے سستا ہو کر 285 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت 8,800 روپے گر کر 2,07,200 روپے فی تولہ ہو گئی۔ پاکستان کو IMF قرض کی پہلی قسط کے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر اسی ماہ ملیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے 12 جولائی کو بورڈ میٹنگ میں منظوری ملنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخطوں سے آمادگی کا لیٹر بھی ارسال۔ سٹینڈ بائی معاہدے سے ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کو بریفنگ۔ چین، سعودی عرب اور عرب امارات سے مالی یقین دہانیاں لینے میں آرمی چیف کے کلیدی کردار کا اعتراف۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے IMF ڈیل میکرو اکانومک استحکام کا باعث قرار دے دی۔ معیشت کو کچھ قلیل مدتی مشکلات کی بھی پیش گوئی۔ بہتری کے لیے درست سمت میں اصلاحات ناگزیر۔ ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے پر زور۔ موجودہ صورتحال میں طویل مدتی قرضوں کا حصول مشکل۔ IMF سے پورے 3 ارب ڈالر ملنا غیر یقینی قرار دے دیا۔ مالی سال 2022-23 میں مہنگائی کی شرح 11.5% تک لانے کا ہدف حاصل نہ کیا جا سکا۔ ماہانہ بنیادوں پر مئی کے مقابلے میں افراط زر میں کمی۔ شرح 38% سے گر کر 29% تک آ گئی۔ شہروں میں ایک سال کے دوران آٹا 89.89% اور چاول 72.83% مہنگا ہوا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا مہنگائی کی شرح پر اظہار اطمینان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ٹوکیو میں جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطوں اور مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سلام متاثرین کی مدد کرنے پر جاپانی حکومت کے شکر گزار۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ لندن میں سویڈش سفارت خانے کے باہر مسلم کمیونٹی کا احتجاج۔ عیسائیوں کی مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت۔ آزادی اظہار کے نام پر نفرت آمیز اقدام مسترد۔ سویڈش حکومت کا بھی واقعے سے اظہار لا تعلقی، مقدس کتاب کی توہین جارحانہ اور گستاخانہ اقدام قرار۔ سعودی عرب نے سویڈش سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ سویڈن نے قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ گجرانوالہ میں جماعت اسلامی کے کارکنان کا احتجاج۔ بہاول نگر اور بہاڑی میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کا یوم سیاہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مذمت۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ OIC کے فیصلوں کی تائید۔ سندھ اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع۔ گورنر سندھ نے بھی سویڈش سفیر کو مذمتی خط لکھ دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما علی افضل شاہی کی عبوری ضمانت میں 5 جولائی تک توسیع کر دی۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کیس میں خدیجہ شاہ کی انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیشی۔ جوڈیشل ریمانڈ میں 17 جولائی تک توسیع۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی خرم لغاری کہاں ہے؟ 1 ماہ بعد گھر واپس آنے کا ویڈیو بیان وائرل ہو گیا۔ بیوی نے دیور اور نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا۔ والد چنو لغاری نے اغوا کا دعویٰ مسترد کر کے بیٹے کے اسپتال میں داخل ہونے کا انکشاف کر دیا۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں شہید میجر سمیت 3 جوان آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ میجر ثاقب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم کا خراج عقیدت۔ لاہور اور جہلم سمیت کئی شہروں میں مونسون کی انٹری۔ تیز آندھی کے ساتھ برسات میں لاہور کے کئی علاقے بجلی سے محروم۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 8 جولائی تک بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں 5 اور کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں 7 جولائی سے تیز آندھی کے ساتھ برسات کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اس ملک دا کیا نظام ہے؟ یہ ملک جو ہوندا کی پیا ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔ جنوں دیکھو تے جنوں دیکھو بجلی بل آ کے آ جاندا ہے۔ سارا دن کاروبار باہر گرمی سے پریشان ہوتے، رات گھر چلے جاتے، ساری رات نیند نہیں ہوتی ہے، بچے بلک روتے، آخر ہم جائے تو کہاں جائے؟ 5 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے، سارا دن گیس نہیں ہوتی ہے، پانی کے مسئلات ہیں، بچے ہمارے مر رہے ہیں گرمیوں میں۔
کراچی کے بیشتر علاقوں میں 9 سے 12 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ لیاری میں خواتین اور بچوں سمیت شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ صرف بجلی چوری اور کم ادائیگی والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ کے الیکٹرک کا موقف، وزیر توانائی امتیاز شیخ کا کے الیکٹرک پر اختیار نہ ہونے کا شکوہ۔ حیدرآباد، سکھر اور اندرون سندھ بھی بجلی کی طویل بندش سے شہری عاجز آ گئے۔ شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین میں مشتعل افراد کا گرڈ اسٹیشن پر دھاوا۔ کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں سالے بہنوئی کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ عید کے دوسرے روز ڈکیتی مزاحمت پر پاکستانی نژاد برطانوی شہری حاجی یونس اور برادر نسبتی زاہد قریشی جاں بحق ہوئے۔ اہل خانہ پولیس کارکردگی سے مایوس۔ سندھ میں ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے والے گھوسٹ ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن۔ 17 ماہ میں 39 ڈاکٹر ملازمت سے برطرف۔ 54 مسیحاؤں نے استعفیٰ دے دیا۔ محکمہ صحت نے 560 ڈاکٹرز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ کراچی میں دودھ کی منمانے نرخوں پر فروخت کے خلاف کمشنر کراچی کا ایکشن۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو دکانوں پر دودھ کی 180 روپے میں فروخت یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ لاہور میں بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کی شامت آ گئی۔ سٹی ٹریفک پولیس نے اہم سڑکوں پر ناکے لگا کر جرمانے لگانا شروع کر دیے۔ 6 ماہ میں بغیر لائسنس 1,88,777 ڈرائیورز کے چلان۔ ذمہ دار شہریوں نے پولیس کی سختیاں ضروری قرار دے دی۔ کہیں کرپشن، کہیں جنسی جرائم اور بدسلوکی۔ بھارتی فوج ڈسپلن کی بگڑی صورتحال کا شکار۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے بھارتی فوج میں بغاوت کی پیشگوئیاں کر دیں۔ صرف 2022 میں 537 کورٹ مارشل اور ڈسپلن توڑنے کے 6000 واقعات رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشن کی اجازت دے دی۔ دلائل سننے کے بعد حکم امتناع کا خاتمہ۔ بلوچستان اور پشاور ہائی کورٹس نے الیکشن روکنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستانی کوہ پیما آصف بھٹی نانگا پربت چوٹی سر کرنے کی کوشش میں پھنس گئے۔ 7500 میٹر اونچائی پر سنو بلائنڈنس کا شکار، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنے کی تیاریاں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں امن میلے کے دوران حب الوطنی کی مثال۔ قبائلیوں نے 1600 فٹ طویل قومی پرچم لہرایا۔ پیراگلائیڈنگ، ٹگ آف وار، سٹون لفٹنگ اور کراس کنٹری ریس کے مقابلے۔